میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بچوں، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں، میں آج جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، قربانی کے چند مسائل بیان کروں گا، چند مسائل بتاؤں گا کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بے شمار دولت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر دولت سے نوازا ہے، ہمارے ماں باپ کو نوازا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ جب بے شمار ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں بھی بے شمار خرچ کرنی چاہیے، ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت پڑے وہاں ہمیں دینا ہے، اگر چاہے غریبوں میں ہو، مسکینوں میں ہو، چاہے فقیروں میں ہو، ہمیں دینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کو روک لے۔ تو اسی حوالے سے میں ایک حدیث پاک اس بورڈ میں لکھ کر رکھا ہوں پہلے سے، تو یہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کون فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ خرچ کیا کر، کیا کر؟ کیا خرچ کرنا ہے ہمیں؟ روپیہ، پیسہ، دولت وغیرہ خرچ کرنا ہے۔ خرچ کیا کر، گنا نہ کر، یعنی خرچ کرنے کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے، خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خرچ کیا کرو، اسے گنا نہ کرو۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو، اور جوڑ کے نہ رکھو، یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمیں جب دے رہا ہے تو اس کو گنتی کے ساتھ، یعنی کہ ہم اتنا روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، بہت ڈھیر کا ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، اور اسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ جوڑنے کا مطلب نہیں کہ 1 2 3 4 کر کے مطلب ہم 10 روپے جیب میں 20 روپے رکھے، ویسا جوڑنا نہیں، یعنی سب مال کو سجا کے اور اپنے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ تو بچوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جب بے شمار وہ رزق عطا فرماتا ہے، تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ اس کی رزق، دیے ہوئے رزق کو روک لے؟ جیسا کہ حضور نے فرمایا اور میں نے بتایا کہ یعنی اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق بے شمار دے رہا ہے، تو اگر اس کو روک کے رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رزق کو روک لے۔ اس لیے جب دینے والے کو کوئی یہ نہیں ہے، اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہے، جب دینے والا جب دے رہا ہے تو پھر ہم کو جب لے رہے ہیں تو لے کے ہمیں بھی جمع نہیں کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے مال کو صحیح جگہ پر تقسیم کرنا ہے، صحیح جگہ پر لگانا ہے، اپنے بال بچوں میں خرچ کرنا ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، یعنی اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے، فقیروں کو دینا ہے، مدارس میں بچوں کے تعلیم کے لیے دینا ہے، مدرسے میں خرچہ خوراک دینا ہے، اور مساجد میں جہاں مسجد میں کمی ہے، جہاں پیسے کی کمی ہے مسجد میں، مثال کے طور پر مسجد میں کوئی کام چل رہا ہو تو اس میں آپ حصہ لیں، تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو اور زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہ تو بتا دیا میں نے،
اب میں قربانی کے چند مسائل میں پیش کرتا ہوں جو ہر ایک کو سننا ضروری ہے، اور یہ مسائل اس مہینے میں ضرور یہ آتا ہے، قربانی کے مہینے میں یہ مسائل زیادہ تر آتا ہے کہ عوام کے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ اس مہینے میں بال کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے، یا اگر کسی کو معلوم ہے کہ نہیں اس مہینے میں بال نہیں کاٹنا ہے، تو میرے بچوں اور میرے دوستوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر اس مہینے میں جس کے نام سے قربانی ہے، یعنی قربانی کا مہینہ چل رہا ہے اور جس کے نام سے قربانی ہے، تو اگر وہ بال نہیں کٹواتا ہے، بغل کے بال نہیں کٹواتا ہے، ناخن نہیں کٹواتا ہے، یا ناف کے نیچے والے بال اگر نہیں کاٹتا ہے، تو یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، یعنی مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اس کی وجہ سے، یعنی جس کے نام سے قربانی ہے اگر وہ ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور جس کے نام سے قربانی نہیں ہے، جس کے نام سے قربانی نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ مستحب عمل لاگو نہیں ہوگا، اور اگر لاگو نہیں ہوگا، اور اگر کوئی یوں ہی اگر نہیں کٹوانا چاہتا اس نیت سے برکت سے کہ یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں 10 دن کے اندر میں ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، تو وہ کرے گا تو اللہ نے چاہا تو اسے ثواب سے نوازے گا، اسے نعمت سے نوازے گا۔ تو اگر جس کے نام سے قربانی ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرے اس میں مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ شریعت میں بتایا گیا ہے کہ جس کے بال 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہوں تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے، تو اگر وہ جو یہ مہینہ ہے تو جس کے نام سے قربانی ہے، اگر اسی مہینے میں اس کا 40 دن پور رہا ہے، 40 دن سے زیادہ بال رکھنا نہیں چاہیے، تو وہ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، گناہ اس کے اوپر لاگو، وہ کام نہ کرنے کا اسے گناہ ملنے لگتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کا اگر اسی مہینے کے اندر میں جس کی قربانی ہو، جس کے نام سے قربانی ہے، اور اسی مہینے میں اس کا 40 دن پور رہا ہے، غالباً مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جس کے نام سے قربانی ہو اور 1 مہینہ پہلے ہی دوسرا مہینہ گزر چکا ہے اور 40واں دن پور رہا ہے اسی مہینے کے اندر میں، یعنی اسی 10 دن کے اندر میں اگر پور رہا ہے، ہو رہا ہے اس کا وقت، تو وہ بال کٹوا سکتا ہے، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ اس کے نام اعمال میں گناہ لکھاتا رہے گا۔ اس لیے اگر قربانی بھی ہے پھر بھی وہ اپنے بال کو مطلب کٹوا لینا چاہیے، اپنے بال کو کٹا لینا بہتر ہے۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہمیں بال، ناخن اور ناف کے نیچے کے بال، بغل کے بال نہیں کٹوانا ہے، اگر ضرورت پڑی تو آپ کٹوا سکتے ہیں، اور کرنے میں بہتر یہ ہے، سب سے اچھا عمل ہے، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد جس کے نام سے قربانی ہے تو وہ اگر 10 دن کے اندر اپنے بال کو، اپنے ناخن کو، اپنے بغل کے بال کو اور ناف کے نیچے والے بال کو نہیں کٹواتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ افضل ہے، یعنی مستحب عمل ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اور جس کے نام سے نہیں ہے اگر وہ نہیں بھی کٹواتا ہے یا کٹواتا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو میں ایک حدیث کے بارے میں بتانے والا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بے شمار جب دے رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ دینے پر راضی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر وہ دے رہا ہے، ہمیں عطا کر رہا ہے، تو اس کی عطا کردہ مال سے، نعمت سے، دولت سے ہمیں بھی خرچ کرنی چاہیے۔ غالباً ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک آدمی تھا جو بہت ہی تنگی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی، اور وہ فاقے پہ فاقہ کر رہا تھا، مختصر سا کھانا مل رہا تھا کھانے کے لیے، اس کے بال بچے تھے، پریشان تھا۔ تو کیا ہوا، یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں لگاتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرماتا ہے، اسے 2 گنا 3 گنا 4 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جا رہے تھے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ جا رہے ہیں کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے، تو میرے لیے گزارش پیش کریے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ
दौलत से नवाजे और जितना मेरे किस्मत है वो सब मुझे अता कर दे। तो जाके वो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो शख्स जाता है और ये सब बात कहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर जाते हैं कोहे तूर पर और वहां जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं कि या अल्लाह वो बंदा बहुत ही परेशानी में जिंदगी गुजार रहा है, तो उसे एक बार ही मतलब उसे नेमत अता कर दे, उसे दौलत अता कर दे, अनाज अता कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, उसकी किस्मत में कुछ ही यानी चंद ही रिज्क यानी चंद ही अनाज उसकी किस्मत में है, तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा देता हूं ताकि उसमें उसका गुजर बसर हो जाए। अगर एक ही बार में सब अता कर दूं तो खत्म हो जाएगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और उसी शख्स को फिर बताते हैं कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ कुछ ही यानी एक बोरी के करीब, एक बोरी उस जमाने में या अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारी किस्मत में एक ही बोरी है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें थोड़ा थोड़ा देता है ताकि उस अपनी जिंदगी को सही तरीके से बशर कर सके। तो उस बंदे ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से कहिए कि जो एक बोरी का अनाज है वो मुझे अता कर दे। जो एक बोरी अनाज मेरी किस्मत में है, जो मेरी किस्मत में जो दौलत लिखा हुआ है, वो एक ही बार मुझे अता कर दे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते हैं तो वहां अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे एक बोरी का अनाज दे देता है। उसे जितना रिज्क रहता है दे देता है कि मैं उतने में खा पी कर, उतना ही एक ही बोरी में खा पी कर मैं मस्त हो जाऊंगा और अपने बच्चों के साथ कम से कम एक दिन तो सही तरीके से खा पी के मस्त रहूंगा। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं अर्ज करके, फिर वहां से अल्लाह ताला वो एक बोरी का अनाज उसे मिल जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि अपनी जिंदगी में फिर वो उस अनाज को क्या करता है कि अपने भी खाता और गरीबों में भी तकसीम करना शुरू कर देता है, गरीबों में भी बांटना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि चंद दिन के बाद उसके जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है और वो शख्स जो है माला माल हो जाता है, मालदार हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही अचंभे में रहते हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ताज्जुब में होते हैं कि अरे भला इसके तो सिर्फ एक ही बोरी का अनाज था, लेकिन इसके पास तो बहुत बेशुमार मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कश्मकश में थे और बात समझ में नहीं आई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, उसकी किस्मत में तो सिर्फ एक ही बोरी का अनाज था और उसके पास तो अभी बेशुमार अनाज है, बेशुमार दौलत है, ये कैसे हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, जब उसको मैंने एक बोरी का अनाज अता कर दिया, जितनी रिस्क थी उसको मैंने दे दिया, तो उस बंदे ने क्या किया कि वो खुद भी खाया, अपने बच्चों को भी खिलाया और गरीबों में भी तकसीम कर दिया, यानी बेसहारा लोगों को भी वो उसमें से तकसीम करना शुरू कर दिया। यानी अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से वो लोगों की भलाई करने लगा, मदद करने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला भलाई करने की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला कि रिस्क को अता करदा रिस्क में से वो खर्च करने की वजह से अल्लाह ताला उसे 2 गुना 4 गुना 100 गुना उसको अल्लाह तबारक व तआला और बढ़ाता गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो जितना अल्लाह ताला की बारगाह में खर्च करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे और उसके रिस्क में इजाफा फरमाता है और बेशुमार दौलत देता है। तो जब अल्लाह ताला हमें और आपको दौलत से नवाजे जिंदगी में, तो हमें और आपको चाहिए कि उस दौलत को, उस पैसे को रोकना नहीं है। अपनी जरूरियाती चीज करने के बाद अगर बचता है तो हमारा पड़ोसी भूखा है तो पड़ोसी को दे, हमारे मोहल्ले में जो गरीब हैं तो गरीब को दे, कहीं भी कोई भी जो आपको गरीब लगे उसमें तकसीम करें, या अपने माल को या मस्जिद में कोई काम है तो मस्जिद के लिए दे, या मदरसे में उस माल को खर्च करे, तो अल्लाह ताला और उस माल में ज्यादा इजाफा फरमाता है। और जो कोई भी अपने माल का सदका अता करता है तो गोया कि वो अपने माल की, अपने जान की हिफाजत करता है। जो अल्लाह की राह में सदका करता है तो वो अपने जान की, माल की और दौलत की वो हिफाजत, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल की हिफाजत करता है। तो आज की जो बातें हैं बस यहीं तक। मेरे दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर नए हैं और मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और दोस्त में भी शेयर करें। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं
تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے. اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ بتا سکتے ہیں. اس کو انشاءاللہ سدھارا جائے گا.